ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مثال له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسلہ اللہ تعالی الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ ان اسباب کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اگر اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرے تو اور بہت سارے اسباب ملیں گے۔ سر دست جتنے اسباب تک رسائی ہوئی ہے ان کو نقل کر دینا مناسب سمجھا گیا کہ یہ وہ اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے امید ہے اللہ رب العزت والجلال سے کہ حسن خاتمہ نصیب ہوگا اور کلمے والی موت انشاءاللہ مقدر ہوگی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تقریباً 20 اسباب جس میں سے 10 اسباب کا ذکر کیا گیا تھا، اس میں بعض اسباب پر ہلکی تفصیل بھی عرض کی گئی تھی۔ خاتمہ بالخیر یہ سب سے بڑی عظیم دولت ہے۔ ساری زندگی آدمی اچھی اس لیے گزارتا ہے کہ اس کا وہ آخری وقت اچھا گزر جائے، اور اعتبار انجام کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس لیے کسی آدمی کو اپنے کسی عمل پر ناز کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ جو اعمال کی توفیق ہو رہی ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کا ایک لطف و کرم ہے، اور دوسرا اعتبار
کی کوئی انجام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ایک بزرگ کو کسی نے چھیڑتے ہوئے، ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، ان سے ایک آدمی نے چھیڑ چھاڑ کی اور یہ پوچھا کہ دیکھو یہ میری بکری ہے، اس کو بھی داڑھی ہے، اور ایک داڑھی تو آپ کو بھی ہے، میری بکری کی داڑھی اچھی ہے یا آپ کی داڑھی افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا جواب فی الحال بہت مشکل ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر آدمی کا خاتمہ اچھا نہ ہوا تو پھر آدمی جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کریم میں ہے۔ پھر جانوروں سے بھی آدمی گیا گزرا ہو جائے گا اگر اس کا خاتمہ اچھا نہ ہوا۔ اس لیے اعتبار خاتمے کا ہے، اور خاتمے کے بارے میں کسی کو یقینی طور پر علم نہیں دیا گیا تو آدمی کو ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو پتہ کی بتاؤں، جن لوگوں کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے نا، ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال پر ناز نہیں کرتے، ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے۔ تو گزشتہ جمعہ تقریباً 10 اسباب کا ذکر کیا گیا تھا، اور 10 اسباب باقی رہ گئے تھے، وقت ہو گیا۔ اس میں ایک بڑا سبب قرآن کریم سے تعلق ہے۔ جلدی جلدی 10 اسباب ذکر کر کے باقی 10 اسباب کو ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس کا سمجھانا، اس پر عمل کرنا اور اس کی خدمت کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ تمام قرآن کریم سے تعلق ہے۔ اپنا وقت دینا، اسے اپنا مال خرچ کرنا قرآن کریم کی حفاظت اور اشاعت پر، یہ تمام قرآن کریم سے تعلق ہے۔ دوسرا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اعمال کا اہتمام کرنا، یہ دوسرا سبب ہے خاتمہ بالخیر کا۔ لوگ کلمہ پڑھ کر بے فکر ہو گئے ہیں، اب تو ہم کو جنت ضرور ملے گی اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بے شک کلمے میں یہ تاثیر ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کو یہ کلمہ جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، لیکن خطرات بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگر اعمال کا اہتمام نہ کرے گا تو اس بات کے شدید خطرے ہیں، کوئی ایمان کمزور ہوتا کہیں مرنے سے پہلے ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے اعمال کا اہتمام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ دوسرا سبب ہے ذکر اللہ کا اہتمام۔ یہ مادیت کی دنیا ہے، اور صبح سے شام تک لوگ کاروبار میں مصروف ہیں۔ جب دیکھو کاروبار کے چرچے، اسی کے تذکرے، محفلیں اسی سے گرم ہیں۔ کبھی کاروبار کا تذکرہ ہے، صبح سے شام تک کاروبار میں مصروف ہیں۔ شام کو جب گھر آ جاتے ہیں تو فرصت کا وقت ملتا ہے تو دن بھر کے کاروبار کی کارگزاری سناتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اب کاروبار سے فرصت مل گئی ہے، اب تھوڑا اللہ کو یاد کریں گے، نہیں، دن بھر کاروبار میں مصروف رہیں گے، اور جب فرصت کا وقت ملے گا دن بھر کے کاروبار کی کارگزاری سنائیں گے۔ تو یہ ایک ذکر اللہ کا اہتمام، یہ تیسرا سبب ہے۔ چوتھا سبب اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ 2 چیزوں کا نام ہے،
یہ کرنے کے کام کرنا اور دوسرا نہ کرنے کے کاموں سے بچنا، یہ اس وقت ممکن ہے جب علم ہوگا، پتہ ہو کہ کرنے کے کیا کام ہیں اور پتہ ہو کہ نہ کرنے کے کیا کام ہیں، تبھی تو آدمی کرنے کے کام کرے گا، بچنے کی چیزوں سے بچے گا۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز میں نے عرض کی تھی اہل اللہ کی صحبت، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اہل اللہ پہلے زمانے میں بھی تھے اور اب بھی ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، یعنی تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ دیکھو ہر چیز کی ایک دکان ہوتی ہے، چاول کی دکان، لوہے کی دکان، کپڑے کی دکان، ہر چیز کی الگ الگ دکان ہے۔ اسی طرح ایک تقوی کی دکان بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کا پتہ دیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو، ان کے پاس جایا کرو۔ یہ تقوی کی دکان ہے، یہاں جانے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ بڑے طاقتور لہجے میں کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، تقوی اختیار کرو۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور یقین جانو ان اللہ مع المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کا تعلق ان کو نصیب ہے تو ان کے پاس جاؤ گے تو تمہیں اللہ ملے گا، اللہ کا تعلق ملے گا۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے، خاص طور سے یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ صبح ایک فتنہ، شام کو ایک فتنہ، اور سوشل میڈیا پر تو طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ہر آدمی اب بولنے لگا ہے، ہر آدمی قرآن کریم کی تفسیر کرنے لگا ہے، ہر آدمی اب حدیث کی تشریح کرنے لگا ہے، ہر چھوٹا بڑا اہل نا اہل ہر آدمی اب دین کی تشریح کرنے لگا ہے۔ اس لیے فتنوں کا زمانہ ہے، اسی لیے معتبر علماء سے تعلق اس زمانے میں فرض عین ہے، ورنہ گمراہ ہونے کے امکانات بہت قوی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ یہ امکانات بڑھ رہے ہیں، جتنا زیادہ بیانات ہو رہے ہیں، جتنا زیادہ یہ دنیا ترقی کر رہی ہے، آدمی کے گمراہ ہونے کے چانسز بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں معتبر علماء اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم جانو، لازم کر لو، اس لیے کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ پانچواں چھٹواں ذکر یہ کیا تھا میں نے کہ دعا کا اہتمام بھی کرے۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اس کے اعمال بھی اختیار کرنا، اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ تو اللہ کی ذات پر، بھروسہ تو اللہ کے فضل پر، عمل سب کچھ کرنا، نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، حج بھی کرنا، صدقہ بھی دینا، مسجد بھی بنانا، مدرسے کے کاموں میں بھی حصہ لینا، دین کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں اپنا حصہ لگانا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرنا، یہ سعادت مند لوگوں کی علامت ہے، یہ سعادت مند لوگوں کا طریقہ ہے، یہ کامیاب ہونے والے لوگوں کا طریقہ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے دعا کا اہتمام کرنا، اے اللہ ہمارے پلے کوئی عمل تیرے دربار عالی کے لائق و شائع نشان نہیں ہے، تو نے خدمت لے لی ہے اور ہمیشہ لیتے رہیے، ہم مستحق نہیں تھے اور نہ اب مستحق ہیں، ہم محتاج ہیں تیرے دین کے، تیرے دین کی خدمت کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اس طرح آدمی سوچتا رہے گا، اس کا انتخاب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ تھا چھٹا سبب۔ اس کے بعد ساتواں سبب دین کی خدمت ہے کہ دین کی خدمت کرنا خود ایک سبب ہے حسن خاتمے کا۔
بلکہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کو بھلائی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہی دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے جان کو بھی قبول فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے وقت کو قبول فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کی صلاحیتوں کو، ایسے لوگوں کے مال کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مالدار ہے، وہ نہ مدرسے کو دیتا ہے نہ مسجد کو دیتا ہے، وہ کیا دے گا؟ اللہ کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ اس کا مال لگایا جائے، اللہ کو یہ منظور ہی نہیں ہے، اس کا پیسہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ایک بہت بڑے تابعی وہ فرماتے ہیں، میں پیسے کے مصرف کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا پیسہ دین کی خدمتوں میں لگتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس کا پیسہ صحیح طریقے سے آیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے تابعی کا قول ہے، ان کا نام میرے ذہن سے اچانک نکل گیا۔ تو دین کی خدمت ایک بہت بڑی سعادت ہے، چھوٹا بڑا موقع جو بھی ہاتھ آئے اسے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، پتہ نہیں کون سی نیکی قبول ہو جائے۔ اور پھر ایک تو خود دعا کرنا اور دوسرا اہل اللہ سے دعا کرانا۔ اسی لیے کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑے بڑے اہل اللہ بڑے بڑے اہل اللہ کی خدمت میں جاتے تھے، بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں جاتے تھے اور ادب سے بیٹھ کر دعا کی درخواست کرتے تھے، اپنی کسی خدمت پر فخر نہیں کرتے تھے، شکر کرتے تھے اور جائے ان سے دعا کراتے تھے، دعا کیجئے ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو، ہمیں کلمے والی موت نصیب ہو۔ دعا خود بھی کرنا اور دعا کرانا۔ اور اس کے بعد حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقولہ، دو چیزیں ان سے نقل کی گئی ہیں، یہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بہت بڑے آدمی کی شہادت ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی اس دعا کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک مقولہ ان کا یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ایمان کی نعمت ہے، سب سے بڑی، اسی لیے ہر چیز پر آنچ آ جائے تو برداشت ہے، ایمان پر آنچ آنے نہ دیجیے۔ ایمان جہاں جانے سے خراب ہوتا ہے، جہاں جانے سے عقیدہ خراب ہوتا ہے، جہاں جانے سے خیالات خراب ہوتے ہوں، نظریات میں بگاڑ آتا ہو، خود بھی بچیے اور اپنے بچوں کو بھی ایسی مجلسوں میں جانے سے بچانے کا اہتمام کیجیے۔ ایمان بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نعمت ایمان پر شکر کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے شکر کرنے سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ دو قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا، اس کے بارے میں بھی میں نے کہا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ سب گزشتہ جمعہ اس کی تفصیلات آ گئی ہیں۔ یہ معصیت اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنا، یہ دیکھو کبھی اتفاق سے گناہ ہو گیا، کبھی اتفاق سے کوئی چوک ہو گئی، پیر پھسل گیا، آدمی سے کوئی گناہ کا صدور ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ پر اصرار کر رہا ہے، گناہ پر اڑے ہوئے ہے، گناہ پر جمے ہوئے ہے، دیکھا جائے گا جب موت آئے گی، آخری عمر میں توبہ کریں گے، بھائی مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی بے باکی، اس طرح کی جرأت کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا علماء نے لکھا ہے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے اتفاقی طور پر، بائی چانس ہو گیا، گناہ کا صدور ہو گیا، بچتا تھا، بچنے کی کوشش کرتا تھا، گناہ والے ماحول میں نہیں جاتا تھا، گنہگاروں سے اس کی دوستی نہیں تھی، اتفاق سے گناہ کا صدور ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں اور پھر جو ہے اس سے آگے بچانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی گناہ پر جرأت کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کہتے ہیں ایسے لوگوں کو گناہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد میں نے یہیں آ کر کے بات ختم ہوئی تھی، یہ ایک سبب حسن خاتمے کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے،
اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سے محبت سب سے زیادہ آدمی کو ہونی چاہیے. قرآن کریم میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. محبت تو وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، محبت تو وہ اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں، بلکہ ماں باپ سے محبت نہ کرنے والا کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان ہو اور اسے اپنے والدین سے محبت نہ ہو، اپنے بھائیوں سے محبت نہ ہو، اپنے رشتہ داروں سے محبت نہ ہو، اپنے عزیزوں سے محبت نہ ہو، اپنی اولاد سے اسے محبت نہ ہو، وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جسے اپنے ماں باپ سے محبت نہ ہو؟ یہ اسلام کا نیا ایڈیشن ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ رہے ہیں. نہ بچہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بہو خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی تعلیم، یہ کہاں کی تربیت ہے؟ بزرگوں، ہم نے ایسے اسلام کا نام پہلے کبھی نہیں سنا. ہم نے ایسے اسلام کا جو ہے وہ تذکرہ کس کی کتابوں میں نہیں پڑھا. تو مسلمان کو تو ہر ایک سے محبت ہوتی ہے، مسلمان کو تو جو ہر انسان کے بچے سے محبت ہوتی ہے. مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ اسے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو. جب ان دو محبتوں میں ٹکراؤ ہو تو اللہ کی محبت کو ترجیح دے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں پر عمل کرے. یہ ہے اس کا مطلب. اسی لیے حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے، دعاؤں میں حضور یوں دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ میں تیری محبت عطا فرما. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے اللہم ارزقنی حب رسولک، اے اللہ تیری محبت بھی عطا فرما، تیرے رسول پاک کی محبت بھی عطا فرما. دیکھو بیوی بچوں کی محبت ہی نہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں پڑوس ملک کے، انہوں نے بڑے عجیب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی بیوی بچوں کی محبت شدید بھی جائز ہے، لیکن اشد محبت قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. بیوی بچوں کی تو شدید محبت بھی جائز ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ غالب محبت کا زیادہ پرسنٹیج وہ اللہ اور اس کے رسول کے حصے میں جانا چاہیے. یہ ہے اس کا مطلب، اللہ اور اس کے رسول سے محبت. اس کے بعد فرمایا اہل اللہ سے محبت، بزرگوں سے محبت، ان کی خدمت، ان کی دعائیں لینا، ان کی خدمت کرنا. مجھے یاد آتا بہت پہلے پڑھی ہوئی بات ہے، غالباً حضرت سفیان ثوری کا مقولہ ہے یا حضرت امام اوزاعی کا. امام اوزاعی امام الشام ہے، امام اوزاعی امام الشام ہے. وہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک مالدار تھے، مجھے ان کا نام بھی ذہن سے نکل گیا. وہ ان کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے، وہ ان کے لیے سجدے میں دعا کرتے تھے اے اللہ فلاں میرے بھائی نے میرے دنیا کا انتظام کیا ہے، تو اسے آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجئے. یہ ہے دعا لینے کا طریقہ، یہ ہے دعا لینے کا طریقہ، یہ ہے خدمت کرنے کا طریقہ. حدیث پاک میں مجھے یاد آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی، بلند پایا صحابی ہیں. انہوں نے حضور سے ایک مرتبہ موقع پا کر کے سوالات بڑے کثرت سے کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری حضور کے دربار میں ان کو جو ہے ایک ناز کی کیفیت حاصل تھی، اسی لیے کبھی سوالات پر سوالات کرتے چلے جاتے تھے. ہر صحابی کو ہمت نہیں ہوتی تھی حضور سے سوالات کرنے کی، اسی لیے بعض صحابہ سے پوچھا گیا بھائی حضور کا چہرہ مہرہ بتاؤ، حضور کا چہرہ مہرہ کیسا تھا ذرا بتاؤ. تو صحابی نے کہا کہ بھائی ہم نے کبھی حضور کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں، ہمت ہی نہیں آنکھ بھر کر دیکھنے کی. اتنا جلال، اتنا روب، جو محبوب ہوتا ہے نا اس کے چہرے پر روب بھی ہوتا ہے، اس کے چہرے پر جلال بھی ہوتا ہے. اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں، ایک صفت ہے صفت جلال اور ایک صفت ہے صفت جمال. حضور کو ان دونوں صفتوں سے حصہ ملا تھا اور سب سے زیادہ حصہ ملا تھا. اسی لیے حضور کے چہرے پر بیک وقت جلال و جمال کا ایسا ایک جو حسن امتزاج
تھا کہ اگر اچانک کوئی دیکھتا تھا اس پر روب پڑتا تھا، اور اگر کوئی گھل مل جاتا تھا تو حضور سے محبت کرنے لگتا تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ کی ترجمانی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسی لیے صحابہ انتظار کرتے تھے کہ دیہاتی لوگ آئے، اس لیے کہ دیہاتیوں میں بے تکلفی ہوتی ہے، ان کو آداب کم معلوم ہوتے ہیں، تو صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو وہ انتظار کرتے تھے کوئی بدوی اور دیہاتی صحابی حضور کی خدمت میں آئے، سوال کرے اور حضور جواب ارشاد فرمائیں گے تو ہم اس سے استفادہ کریں گے۔ تو ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ پوچھا، حضور ایک آدمی سے محبت کرتا ہے، بڑا عجیب سوال کیا تھا، ایک آدمی سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کرنے والے کے اعمال اپنے محبوب کے اعمال کے ہم پلہ نہیں ہے۔ بڑا عجیب سوال تھا۔ محبت کرنے کو تو کر بیٹھا، کیا سوال تھا؟ محبت کرنے کو تو ہم جیسے کمزوروں کے لیے اس میں بڑی تسلی کا سامان ہے۔ ابو ذر غفاری نے کہا، یہ حضور ایک آدمی سے محبت کیا اور محبت کر بیٹھا، لیکن محبت کرنے والے کے اعمال اپنے محبوب کے ہم پلہ نہیں ہے، تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ مولانا گیلانی کو اللہ رضائے خیر دے، انہوں نے لکھا کہ حضور ابو ذر غفاری کے منشأ سوال کو پہنچ گئے۔ انہیں ابو ذر یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ابو ذر کا دل حضور سے محبت کرتا ہے، لیکن کہاں ابو ذر، کہاں حضور کی ذات مقدس، کہاں حضور کے اعمال، کہاں حضور کا بلند و بالا مقام، اور کہاں ابو ذر غفاری حضور کا ادنا امتی؟ تو اس ادنا امتی کا حشر حضور کے ساتھ ہوگا، پوچھنے کا منشا یہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا تھا، المرء مع من احب، فرمایا ہاں ابو ذر، جو محبت کرے گا، وہ جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب سوال کیا۔ ہاں محبت کرنے کے والے کے اعمال وہ محبوب کے ہم پلہ نہ ہو، تب بھی اگر اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے، تو انشاءاللہ وہ اپنے بس کے اعمال بھی کرتا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال سے آزاد ہو جاؤ، اپنے بس کے اعمال کرتا ہے، لیکن حضور کے عمل کی کوانٹٹی اور کوالٹی کو کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن فرمایا کہ ہاں انشاءاللہ اس کی وہ محبت ضائع نہیں ہوگی، رائگاں نہیں جائے گی، انشاءاللہ اس کا حشر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ اسی وقت حضور نے فرمایا تھا، المرء مع من احب۔ اس کے بعد ایک اور بات جو میں نے کہی تھی گزشتہ جمعہ، یہیں آ کر بات رکی تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ درود شریف کا اہتمام کرنے سے بھی آدمی کو کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ ماحول ہی ختم ہو جا رہا ہے، ذکر کرنے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، تلاوت کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، درود شریف کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مادیت کی دنیا ہے اور سارے لوگوں کے دماغوں پر دنیا نے قبضہ جمایا ہوا ہے اور دنیا کا تسلط ہے، اسی لیے لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ لوگ ہنستے ہیں کہ اس دور میں بھی لوگ ذکر کی بات کرتے ہیں، اس دور میں لوگ درود شریف کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں لوگ تلاوت کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں لوگ جو ہے نمازوں کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں لوگ عبادتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بھائی تم 1400 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، تمہارا اس زمانے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا روایتوں میں آتا ہے، جو درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ہر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہو، لیکن درود شریف ایک ایسا مقدس ترین عمل ہے جس میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت ہے سورہ احزاب کی 22ویں پارے کی، جس میں اللہ رب العزت والجلال یوں گویا ہوتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ
اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجنے کا اہتمام کرو، تم بھی حضور پر سلام بھیجو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک واحد عمل ہے جس میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے۔ علماء نے ایک بات اور لکھی ہے، فرمایا کہ جس دعا کے شروع میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، جب بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک تو یہ کہ ہاتھ اٹھاتے ہی اپنی ضرورت مانگنا شروع کر دے، اے اللہ مجھے گھر دے دے، مجھے صحت دے دے، میرے روزی کا انتظام کر دے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بعد میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کے حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کرے، اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اس کے بعد کثرت سے دعا کے دوران ان الفاظ کا ورد رکھے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، علیزو بیا ذل جلال والاکرام۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی دعاؤں کو یا ذل جلال والاکرام سے مزین کیا کرو، لازم پکڑو ان الفاظ کو، ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اس کے بعد دعا کرو۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی دعا کرتا ہے اور اخیر میں بھی جو ہے وہ اللہ کی تعریف اور حضور کے درود پر دعا کو ختم کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے درمیان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ یہ حضرت عمر کا اثر ہے، یہ فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ہے کہ اپنی دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھو، انشاءاللہ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور ہے بھائیو بزرگو دوستو، جب حضور کے دربار میں کثرت سے یہ بات آئے گی، کثرت سے یہ بات آئے گی حضور کے دربار میں، دیکھو ایک بات اور لکھی ہے علماء نے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی لا کر ہدیہ دیتا، کوئی آدمی عطر دیتا، حضور کے پاس کچھ ہوتا حضور اسے دے دیتے۔ ہمارے یہاں ہدیہ لینے کا تو رواج ہے، ہدیہ دینے کا رواج نہیں۔ دینے والا دیتا چلا جا رہا ہے، لینے والا لیتا چلا جا رہا ہے، واپس ہی اس کا بدلہ دینے کا کوئی اہتمام نہیں، لینے کا اہتمام ہے، دینے کا کوئی اہتمام نہیں۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں تہادو، ہدیہ لیا بھی کرو، ہدیہ دیا بھی کرو، محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی اختلافات ختم ہوں گے۔ جہاں تک ہو سکے اسلام اختلافات کو، غیر ضروری اختلافات کو ختم کرنے کے اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس میں سے ایک سلام بھی ہے، اس میں سے ایک ہدیہ بھی ہے۔ جو بھی ہدیہ لا کر دیتا حضور اس کا بدلہ ضرور دیتے۔ بزرگوں نے اس سے استدلال فرماتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی درود شریف پڑھتا ہے، اب حضور کے خدمت میں ہدیہ پہنچانے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ حضور کے دین کی خدمت کرو، حضور کے دین کی خدمت کرو، حضور کے مشن کو اپنا مشن بناؤ۔ اور دوسرا حضور کی خوش کرنے کا، حضور کی دعائیں لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ حضور کے خدمت میں روایتوں میں آتا ہے کہ ملائکہ گھومتے رہتے ہیں، جو حضور پر درود پڑھتا ہے لے جا کر کے حضور کے روضے پر پہنچاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو زندگی بھر ہدیہ کا بدلہ دیا ہو وہ کیا تمہارا درود شریف پہنچنے پر درود شریف ہدیہ ہے۔ درود شریف یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے۔ جب پہنچے گا تحفہ دو فائدے ہوں گے، جب بار بار اس دربار میں تذکرہ آئے گا بھائی فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا ہے، تو کبھی نہ کبھی حضور متوجہ ہوں گے، کبھی نہ کبھی متوجہ ہوں گے، اور پھر حضور کے دعاؤں میں ہمارا حصہ ہوگا۔ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ بلکہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حضور دعائیں دیتے ہیں۔ حضور کی دعا میں حصہ لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ تو
اس کا ضرورت ہے۔ بعض درودوں کی بھی خاص فضیلت آئی ہے، اس میں ایک درود یہ ہے اللہم انزلہ المقعد المقربہ عندک یوم القیامہ۔ اور مجدد الفسانی نے ایک اور بات لکھی اپنے مکتوبات میں، اسے اہل فہم کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو گناہ کرتے کرتے آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، آدمی کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ جیسے جب بخار آتا ہے نا، بخار آتا ہے تو آدمی کے زبان کا مزہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی گناہ کرتے کرتے آدمی کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اب گناہ کرتے کرتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی، وہ بے غیرت بن جاتا ہے، اس کی فطرت الٹی ہو جاتی ہے۔ سلام ہو مجدد الفسانی کی تحقیق پر، ان کے مکتوبات 3 جلدوں میں ہے، میرے پاس ہے۔ انہوں نے اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ جو آدمی درود شریف کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کر دیں گے۔ ایک عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب تحقیق ہے مجدد الفسانی کی۔ ہمارے بعض بزرگ ایسے ہیں جو سوا لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ بھائیوں کیا 1000 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے وقت نہیں ہے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے وقت نہیں ہے، اس کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی، تیسری، کہ روایتوں میں آتا ہے مغرب بعد اور فجر کے بعد اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا اور خلاصی نصیب فرما۔ یہ ترجمہ ہے اس دعا کا۔ 7 مرتبہ پڑھے گا صبح اور 7 مرتبہ پڑھے گا شام کو، آسان ہے، ہر آدمی یاد کر سکتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے، اور جہنم سے خلاصی اسے عطا فرمائیں گے جس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ ہے جوڑ، درمیان کے جز، چونکہ خود سمجھ میں آتا ہے عربی پڑھنے والوں کو، اس لیے درمیان کی عبارتوں کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ چوتھی بات فرمائی 14 نمبر کی، کہ جو آدمی سونے کے لیے لیٹے، سونے کی باقاعدہ سنتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے۔ پورا نقشہ ہے زندگی گزارنے کا، پورا نقشہ ہے جسے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور سونے کی سنتیں ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی سونے کا ارادہ کرے، وضو کرے، وضو کرنے سے شیطان کے حملوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وضو کر کے سونے سے فجر کی نماز کو آنکھ آسانی سے کھلتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے باوضو سونے کا اہتمام کرے، باوضو سونے سے آدمی کو وساوس بھی کم آتے ہیں، اسی لیے باوضو رہنے کا اہتمام کیا جاوے۔ باوضو آدمی سے شیطان بہت ڈرتا ہے، باوضو رہنے سے آدمی پر روزی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور روزی کی تنگی ہے، حضور نے فرمایا ادیم علی الطہارہ یوسع رزقک، فرمایا باوضو رہنے کا اہتمام کرو، تم پر روزی کے دہانے کھول دیے جائیں گے۔ باوضو آدمی وضو کر کے بستر پر آتا ہے، جب بستر پر آیا، آنے کے بعد سیدھی کروٹ لیٹ گیا، اس لیے کہ یہ جو دل ہے نا، دل یہ بائیں کروٹ پر ہے، لیفٹ سائیڈ ہے، سیدھی کروٹ پر لیٹے گا۔ ہر حضور کا ایک حکم، اسلام اور سائنس کہ اس کی اس پر بے شمار کتابیں لکھ دی گئی ہیں کہ حضور کے اس عمل میں کیا حکمت ہے، حضور کے اس عمل میں کیا حکمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے سیدھی کروٹ سونے سے 2 فائدے ہیں۔ سیدھی کروٹ سونے سے بہت گہری نیند نہیں آئے گی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ اور دوسرا یہ لکھا کہ یہ آدمی جب لیفٹ سائیڈ بائیں کروٹ پر لیٹے گا تو دل پر بوجھ پڑے گا اور بہت گہری نیند آئے گی، تو صبح آنکھ نہ کھلنے کا خطرہ ہے۔ یہ بہت بڑا خطرے کی بات ہے۔ آدمی سارا دن سوتا رہے یہ اچھی بات ہے، لیکن رات کا آخری وقت ہو اور آدمی کے سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں وہ آخری وقت گزر جائے، یہ بہت نقصان کی بات ہے، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی سونے کے لیے لیٹے سیدھی کروٹ، اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اسلمت وجہی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیک
आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबीकल्लज़ी अरसलता, ये दुआ है। ये दुआ जो आदमी पढ़ेगा, अगर मरेगा तो फितरत पर मरेगा। शारिहीन ने लिखा फितरत पर मरने का मतलब ये है कि ईमान पर मरेगा। ये दुआ पढ़कर सोने से फायदा ये होगा, अल्लाह उसे कलमे वाली मौत नसीब फरमाएंगे। ये हुआ 14 नंबर का सबब हुआ। 15वां नंबर का सबब क्या है? 15वां नंबर का सबब यह है कि मदीने में मरने की दुआ करना और उसकी कोशिश करना। दुआ भी करो, कोशिश कर सकते हो तो कोशिश भी करो। हुजूर ने फरमाया अगर मदीने में मर सकते हो तो मदीने में मरने की कोशिश करो। हमारे जो है खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना शेख ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फ़ज़ाइल आमाल वाले जो बुजुर्ग हैं, वो मदीने में आखिरी उम्र में मुंतकिल हो गए थे। हिजरत करके वो चले गए थे, सारी ज़िंदगी हदीस की खिदमत की, आखिर में मदीना मुंतकिल हो गए और जन्नतुल बकी में हजरत फ़ातिमा दाखिल होते ही दाएं जानिब हजरत फ़ातिमा की मज़ार है। जिन लोगों को इल्म है उनको पूछेंगे तो बताएंगे हजरत फ़ातिमा की मज़ार कहाँ है, हजरत उस्मान की कहाँ है, हजरत आयशा की कहाँ है, वो बता है। वो निशानात मिटा दिए गए हैं, लेकिन जो जानने वाले हैं उनको मालूम है हजरत फ़ातिमा के खदमों में हजरत ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की मज़ार है। कहते हैं हुजूर फरमाते हैं जो आदमी मदीने में मरेगा, कहते हैं इंशाअल्लाह मैं उसकी शफाअत करूंगा। मुल्ला अली क़ारी लिखते हैं इसमें हुस्न खातिमे की बशारत है। जैसे एक हदीस में है कि जो आदमी मदीना हाजिर होगा और हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करेगा, हुजूर फरमाते हैं वो ऐसा है जैसा उसने ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की हो। और एक हदीस में है जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की, कहते हैं कि मैं उसकी मैदान महशर में ज़रूर सिफारिश करूँगा। और इस पर मुल्ला अली क़ारी लिखते हैं इसमें हुस्न खातिमे की बशारत है। हुजूर की ज़ियारत छोड़ो, हुजूर की ज़ियारत तो हुजूर की ज़ियारत है, यह हुजूर की ज़ियारत की बात नहीं चल रही, यह हुजूर के कब्र की ज़ियारत की बात चल रही है। यह मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम है। यह भी हुस्न खातिमे का एक सबब है, इसीलिए मदीने को हाजिर होना चाहिए। हज को जाओ, वो तक मुस्तकिल मौजू है, कम से कम उम्रे को जाओ, जा करके रोज़े अक़दस पर अदब से हाजिरी दो। उसके बाद फरमाया यतीम की किफ़ालत। कोई आदमी यतीम है, बाप का इंतकाल हो गया, बच्चे नाबालिग हैं, बच्चे भी छोटे छोटे थे, नाबालिगी की हालत में बाप का साया सर से उड़ गया। कहते हैं कि किसी ने जो है उन बच्चों की जिम्मेदारी ली, उनकी जिम्मेदारी ली, कफालत की जिम्मेदारी ली। एक तशरीह तो ये है, एक तशरीह ये है कि शोहर का इंतकाल हो गया तो बीवी ने जो बेवा थी वो बच्चों की खातिर उसने दूसरा निकाह न किया। अगर उसे खतरा न हो गुनाह की तरफ जाने का, उसने बच्चों के लिए अपनी लज्जतों को कुर्बान कर दिया, वो बच्चों की परवरिश में लगी रही। हुजूर फरमाते हैं कहा तैनी फिल जन्ना, ये कलमे शहादत वाली उंगली और बीच वाली उंगली, ये दोनों मिला करके बताया ये दोनों मैं और वो ऐसा रहेंगे जन्नत में। कहा तैनी फिल जन्ना। इसीलिए महल्ले में अगर कोई यतीम हो तो उनका जो है ख्याल करना चाहिए, उनकी खबरगिरी करना चाहिए। ये कुरान करीम का मुस्तकिल मौजू है। कुरान बार बार रह रह कर तवज्जो दिलाता है इस तबके की तरफ, यतीम की किफालत। उसके बाद एक चीज़ है सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, ये भी एक चीज़ है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। जो आदमी सुबह फजर बाद एक बार और रात में एक बार, ये सुबह शाम में कभी भी एक मरतबा पड़ेगा, हुजूर ने फरमाया मरेगा तो सीधे जन्नत में जाएगा। और जन्नत में वो जाएगा जिसकी मौत कलमे पर होगी। यानी मतलब ये है कि अल्लाह उसे कलमे वाली मौत नसीब फरमाएंगे। ये शारहीन ने लिखा एक मरतबा पढ़ना क्या मुश्किल है, याद करना क्या मुश्किल है। दुनिया भर के ऑडियो वीडियो याद कर लेते हो, छोटी छोटी दुआ याद कर लो, काम आएंगी।
اس کے بعد سب سے اہم صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کا خیال. یہ تو جگ بار بار قرآن آتا ہے، رہ رہ کر قرآن رشتہ داروں کی طرف چلا جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، رہ رہ کر یتیموں کی طرف چلا جاتا ہے، رہ رہ کر رشتہ داروں کی طرف چلا جاتا ہے، رہ رہ کر غریبوں کی طرف چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے قرآن کتنا فیور کرتا ہے، کتنا ان کی طرفداری کرتا ہے. قرآن اس طبقے کی طرف کتنی توجہ دلاتا ہے. کہاں حسد، کہاں دشمنیاں، کہاں نفرتیں، کہاں حسد، کہاں کینہ، کہاں ٹانگ پکڑ کر کھینچنا، کہاں کسی کو گرانے کا منصوبہ سازی. بھائیو، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر قربان جاؤ. فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. میں ہمیشہ ایسے موقع پر وہ جملہ سنایا کرتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء کا بھائیو، رشتہ دار ہے تو کبھی کبھی جو ہے ناچاقیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی ناگواری پیش آ جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا، جب برتن ملے ہوتے ہیں، جب اس میں تو آواز آتی ہے آواز، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلافات کو بڑھاوا دیا جائے. حضور نے فرمایا رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھو. سب سے پہلے تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب ہے ان کی خبر گیری کرو، ان کے حالات کا جائزہ لو، ان کے جو ہے مالی حقوق کو ادا کرو. یہ قرآن کریم بہت توجہ دلاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، فرمایا تدفع عنہ میتۃ السوء، اللہ اسے بری موت سے بچا لیتے ہیں، اللہ اس کو روزی کے دہانے کھول دیتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. آخر میں فرمایا صدقہ کرو گے. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. ان الصدقہ تدفع غضب الرب، اور بری موت سے بچا لیتا ہے، کفر کی موت سے اور مرتد ہو جانے سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں. ڈوب کر مرنے سے، حادثے کی موت سے، جل کر مرنے سے، گر کر مرنے سے، بیٹھا تھا عمارت گر گئی، تمام موت سے بچ جاتا ہے جب آدمی صدقے کا اہتمام کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے. آخری کی بات حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا، بتاؤ بھائی مسواک 20 روپے کو آتی ہے، وضو کرتے ہی ہو نا، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، ماشاءاللہ یہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وضو کرتے ہی ہونا. مسواک کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی ہو 70 گنا فضیلت رکھتی ہے. ایسا ہے جیسا 27 مرتبہ اس نے فرض نماز پڑھی ہو، 27 گنا زیادہ فضیلت ہے یہ مسواک کر کے نماز پڑھنے کی. حضور نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو مسواک کو فرض کر دیتا. فرض نہیں کیا، لیکن حضور کے اس جملے سے یہ بات مترشح ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ مسواک فرض و واجب درجے کی چیز ہے، اس کے بہت بڑے فوائد ہیں. یہ فرمایا. اور فرمایا آتا ہے بعض روایتوں میں کہ آخری وقت ہے موت کا، شیطان آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ملک الموت حاضر ہے. جب شیطان آتا ہے ملک الموت بھی آتے ہیں، مسواک کا اہتمام کرنے والا ہے وہ آدمی، تو شیطان کو مار کر بھگاتے ہیں ملک الموت. اس کے بعد اسے کلمے کی تلقین کرتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. شیطان کو بھگا کر کلمے کی تلقین کرتے ہیں ملک الموت. یہ مسواک کا سب سے عظیم فائدہ ہے. اللہ ہم سب کو مسواک کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. سہارنپور کے بہت بڑے محدث مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی ہے فضائل مسواک کے نام سے. کوئی موضوع نہیں چھوڑا علماء نے، جب ضرورت پڑی سینکڑوں صفحے کالے کر دیے. اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.